اچھا سید صاحب، آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر ہم تھوڑا سا مزید اس کو چاہیں کہ اس کو جسٹیفائی کریں ٹاپک کو اپنے کہ آرڈنری اور ایکسٹرا آرڈنری، تو انٹرسٹنگ ٹاپک ہے بہت، لیکن اگر ہم ایج وائز ڈیوائڈ کر دیں، فار ایگزامپل ہم نے ابھی بات کی بچوں کی، اگر ہم بات کریں کہ جوانوں کی، کیونکہ یہ جو آپ نے بات کی یہ بلوغت کے بعد بھی جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے، وہ جو معاملات جائز اور ناجائز والے ہوئے وہ بلوغت کے بعد ہی ہوتے ہیں، تو اس کی اس میں اگر ہم اس کو ایسے لے لیں کہ اس میں کیا پریونشنز ہونی چاہیے، کیا یوتھ کو ایسا کیا کرنا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ایکسٹرا آرڈنری بننے کی طرف گامزن رکھے؟ دیکھیں اس کے لیے جو میں اشارہ کرنا چاہوں گا ناظرین کو، سامعین کو، دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو، جس انداز کا ماحول ہے اس وقت، جس طرح استعمال کام کر رہے ہیں نوجوان نسل کو، خصوصاً مسلمان نوجوان نسل کو خراب کرنے کے لیے، ڈسٹروائے کرنے کے لیے، تباہ کرنے کے لیے مختلف جو ہے چیزوں کا پرچار ہو رہا ہے، جس میں ہے میڈیا کا غلط استعمال۔ اس میں بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں کہ گندی فلمیں اور اس طریقے سے جو ہے وہ گیمز اور پب جی، اور جس میں کہ نوجوانوں کو الجھا دو، سگریٹس، شیشہ اور اس طرح کے جو ہے وہ مختلف چیزیں جو رائج کی جا رہی ہیں کہ جس میں نوجوان اٹریکٹ ہوں، ان کو اس میں مزہ آئے، اور اس طریقے سے ٹائم ضائع کر کے ان کی صلاحیتوں کو کم کیا جا رہا ہے۔ جب میڈیا میں ان کو فحاشی کی طرف لگا دیا جائے گا، ان کو اس طرح کی سہولت دے دی جائے گی، تو پھر جو ان کو آگے بڑھنا ہے وہ رک جائیں گے۔ یعنی ہم ان کو ایسا لے لیں کہ یہ ایز اے بیریئرس کام کرتی ہیں۔ بالکل، یہ بیریئرز جو ہے اگر شریعت میں لگائے گئے ہیں تو ہماری طاقت کے لیے، ہماری حفاظت کے لیے لگائے گئے ہیں، کہ اگر یہ بیریئر لگا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ حدود اس کے اندر رہیں گے، ہماری روحانیت بھی برقرار رہے گی، ہمارا جو جسم ہے وہ بھی طاقتور رہے گا، اور اسی انداز سے جو ہے ہمارا حافظہ بہتر رہے گا، ہمارے جو ہے اعضاء میں طاقت جان رہے گی، پھر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اب چاہے وہ ہم علمی میدان میں پڑھ رہے ہیں، یا کچھ بزنس کرنا چاہ رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، کسی بھی فیلڈ میں کہیں پہ بھی کوئی بھی کام کر رہے ہیں، تو ہم جس کو کہیں چاقو چوبند رہ کر وہ سارے کام کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو نوجوان نسل ہے، جس پر کہ یہ کہا جائے کہ مختلف جو ہے انبیاء نے، خصوصاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو ہے نوجوان، ایسے نوجوان کہ جو تقوی پرہیزگاری میں جو ہے بہت بلند رہے، ان پہ فخر کیا ہے، اور بھی اولیاء اوصیاء ائمہ نے ایسے نوجوانوں پر فخر کیا ہے کہ جو اپنے ایمان کو بچائیں۔ اب بات یہ ہے کہ ایمان کیسے بچایا جائے؟ ایکسٹرا آرڈنری بننے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ ایمان بچانے کے لیے آپ کو ان چیزوں سے بچنا ہوگا کہ جو آپ کے بیریئرز کو توڑ رہی ہیں، جو آپ کی روح کو ڈیمیج کر رہی ہیں، جو آپ کے جسم کو نقصان پہنچا رہی ہیں، جس میں مختلف، جیسے ایک تذکرہ ہو گیا کہ اپنی آنکھوں کو گناہ سے بچایا جائے، جیسے نہ محرموں کو کم سے کم دیکھا جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ نے ہمارے جسم میں جو ہے وہ ایک جسے کہیں کہ ایک چیز رکھی ہے، پازیٹیو نیگیٹو، ایک سیکس، ایک قوت وہ رکھی ہے کہ جس کے ذریعے نسل آگے چلے، یہ خدا نے ہمارے جسم میں رکھی ہے۔ اب اس کا جائز طریقے سے استعمال، اور جو میں کہنا چاہوں گا والدین کے لیے بھی، ناظرین کے لیے بھی، جس طرح کا ماحول ہے، جس طرح کا میڈیا وار ہے، اس کے اندر کوشش کریں اپنے بچوں اور بچیوں کی شادی جلد سے جلد کریں۔ جتنا جلد شادی ہوگی اتنا زیادہ وہ گناہوں سے بچیں گے، اتنا زیادہ ان کا ایمان محفوظ ہوگا۔ حتیٰ کہ شریعت میں جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی لڑکی کی شادی اس کی بلوغت کے ساتھ ہی کر دو۔ اب تو خیر وہ ایسا ماحول نہیں ہے، بچیاں کمزور ہیں، اور پہلے ہی ہوتا تھا کہ جو جس انداز سے غذا تھی، آب و ہوا تھی، اس میں بچیاں 9 سال میں، 10 سال میں بالغ ہو جاتی تھیں۔ اب بچیاں بالغ بھی 13-14 سال میں ہوتی ہیں، عام طور پہ 12 سال 13 سال میں، کیونکہ کمزوری اور اس طرح کے ماحول ہے۔ تو حتیٰ کہ یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بچی
اپنی پہلی ماہواری اپنے شوہر کے گھر دیکھے. یعنی وہ بچی بالغ ہوئی ہے, اب اس کا جو پہلا جو ہے وہ جس کو کہیں پیریڈز ہیں, مینسز ہیں, وہ اپنے شوہر کے گھر دیکھے. یعنی اتنی جلدی بچی کی شادی ہو جانی چاہیے. اسی طریقے سے ایک نوجوان کی 15 سال, اب ہمارے یہاں تو ماحول یہ ہے کہ کم از کم جو ہے 24-25 سال کا ہوگا, اچھی جاب ہو, پہلے پڑھائی کمپلیٹ ہو, وہ گریجویشن کرے, ماسٹرز کرے, ڈاکٹریٹ کرے, انجینئر بنے, اس کے بعد جو ہے پھر وہ 2-3 سال بعد وہ پریکٹس کرے, جاب کرے, اس کے بعد کہیں جا کے 28-29-30 سال میں ہم اپنے بچے کی شادی کریں گے تاکہ وہ بینک بیلنس بھی جمع کر لیں, ٹھیک ہے, اور جو ہے وہ آنے والی لڑکی کو کھلا سکے اچھے طریقے سے. جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم بے روزگار ہو, اگر تمہارے پاس رزق نہیں ہے, ٹھیک ہے, رزق کے دروازے بند ہیں, شادی کر لو. ٹھیک ہے, سرور کائنات شریعت میں ہمیں یہ حکم دے رہے ہیں کہ اپنا رزق چاہتے ہیں. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ جب سارے کام ہو جائیں گے, جب جاب اچھی ہو جائے گی, بینک بیلنس جمع ہو جائے گا, جب شادی ہوگی. دیکھیں, رزق لڑکی کے نصیب سے ملتا ہے, شریعت میں ہے. ایک آنے والی آپ کے گھر میں وہ اپنا رزق لے کر آ رہی ہے. آپ اگر مثال کے طور پہ, یہ ایک بہت مشہور واقعہ ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے, لوگوں کے مسائل سن رہے تھے, ان کو جوابات دے رہے تھے. ایک شخص آیا اور کہنے لگا, یا رسول اللہ میرے جو ہے حالات بہت خراب ہیں, میری روزی بند ہے, رزق کے دروازے بند ہیں, آپ بتائیں میں کیا کروں, آپ مجھے کوئی واضح و نصیحت کیجئے, مجھے کوئی دعا بتائیے قرآن. تو سرور کائنات نے برجستہ اس کو کہا, جاؤ اور شادی کر لو. خیر وہ نوجوان گیا, اس نے شادی کر لی. کچھ عرصے کے بعد دوبارہ ہے کہ یا رسول اللہ میرے رزق کے دروازے ویسے نہیں کھلے, بالکل جیسے آپ نے کہا تھا, میں نے شادی کر لی لیکن اب بھی میں پریشان ہوں. سرور کائنات نے پھر فرمایا, جاؤ دوسری شادی کر لو. کچھ عرصے کے بعد پھر وہ شخص آیا, اس نے کہا یا رسول اللہ میرے ساتھ وہی کیفیت ہے, زیادہ بہتری نہیں ہو سکی. تو رسول اکرم نے اشارہ کیا, تیسری شادی کر لو. جب اس نے تیسری شادی کی تو اس کے سارے رزق کے دروازے کھل گئے. جو 2 بیویاں اور اس کے ساتھ وہ آنے والی لڑکی جو تھی, یعنی خوشحال ہو گیا, اتنا دولت مند ہو گیا کہ وہ تینوں بیویوں کو سپورٹ کرنے کے علاوہ اور لوگوں کے اندر جو ہے صلہ رحمی کے ساتھ خیرات صدقہ نکالنا شروع کر دیا. یعنی آج کل تو ایک شادی مشکل ہے. رسول اکرم یہ کہنا چاہ رہے ہیں, یہ بتانا چاہ رہے ہیں امت کو کہ ایک آنے والی لڑکی, ٹھیک ہے, اللہ نے جو آپ کے گھر میں اس کو بھیج رہا ہے, خدا جو آپ کی بیوی بن کے آ رہی ہے, وہ رزق لے کر آ رہی ہے آپ کے لیے. لیکن ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ جاب نہیں ہے, شادی کیسے کریں, بچی چھوٹی ہے, بچی ابھی پڑھ رہی ہے, بچی ماسٹر کر لے. دیکھیں گولڈن ایج بچوں کی نکال دی جاتی ہیں, 24 سال, 25 سال, 28 سال, 30 سال. لڑکیوں کے رشتے بھی ایک ایج تک آتے ہیں, 17 سال, 18 سال, 19, 20, 21. اس کے بعد پھر یہ ہوگا, اس طریقے سے رشتے آئیں گے کہ بیوی مر گئی ہے, 2 بچے ہیں, طلاق یافتہ ہے, اس انداز سے پھر بچیوں کے رشتے آئیں گے. کیا بہتر نہیں ہے کہ ان بچوں کی شادی ان کی ایج میں کی جائے, ان کا جو ہے کف, ان کا ہم سفر ان کو بیلنسڈ ملے جیسے کہ ان کو چاہیے, آئیڈیل, اور ایک اچھی لائف گزرے. اور حتیٰ کہ یہاں تک کہ جتنی جلدی شادی ہوتی ہے بچے بھی اتنے صحت مند, توانا, ذہین ہوتے ہیں. جتنی دیر سے شادی ہوگی بچے اتنے کن ذہن, اور حافظہ بھی کمزور ہوگا, وہ بچوں میں طاقت نہیں ہوگی, وہ بچے ایکسٹرا آرڈنری بننے کی صلاحیت بھی نہیں رکھیں گے. ایکسٹرا آرڈنری کی بات ہو رہی ہے, اس میں آپ جو ہے ایک سب سے پہلے تو نوجوانوں کا ایمان بچایا جائے, اور ایمان اس طریقے سے بچے گا کہ یا تو اس میڈیا وار سے, اس فحاشی سے, ان گیم سے, اور سگریٹ اور شیشہ اور ان چیزوں سے ان کو دور کر دیا جائے. اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو پھر ان کے ایمان کو اس طریقے سے محفوظ کیا جائے, جلد از جلد لڑکا یا لڑکی کی شادی کر دی جائے. اچھا سید صاحب, ہم کلوزنگ کی طرف چلتے ہیں, تو ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ وہ پوائنٹس بتا دیں, یا میں اس طرح سے کر دوں یہ سوال کہ بلٹس کی صورت میں وہ پوائنٹس بتا دیں کہ ایکسٹرا آرڈنری بننے کے لیے کیا کیا کام ہمیں کرنے چاہیے. دیکھیں وہی بات آ گئی, آپ کا سوال چھوٹا ہے, اس کا جواب بڑا ہے, لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس کو بالکل سمرائز کر دیا جائے, اس کو ایک خلاصے کی صورت میں ناظرین کے لیے, سامعین کے لیے بتا دیا جائے, بیان کر دیا جائے.
ایکسٹرا آرڈنری بننے کے لیے جو چیدہ نکات ہیں جلدی جلدی کہہ کے بہت ساری باتوں کو نظر انداز کر کے چھوڑ کے آگے گزرتے ہیں کیونکہ ہم نے اس پروگرام کو ختم کرنا ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے اگر آپ ایکسٹرا آرڈنری بننا چاہتے ہیں تو 1,24,000 انبیاء خصوصاً سرور کائنات کی جو زندگی ہے ان کو دیکھیں جو کہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. آپ کے اندر اخلاق بہت اچھا ہونا چاہیے, آپ کا کردار اچھا ہونا چاہیے, آپ کو خدا پر توکل ہونا چاہیے, آپ جو ہیں وہ لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ جس کو کہیں کہ محبت دینے والے اور لینے والے ہونے چاہیے. آپ کو سخاوت کا جو آپ کے اندر عنصر 100% ہونا چاہیے کہ آپ کسی کو تکلیف میں نہ دیکھیں. اگر آپ کے پاس ہے, آپ کا بھائی آپ کے پاس کسی تکلیف میں ہے, آپ کے پاس ہے, آپ اس کو دے دیں. کل کیا ہوگا, پرسوں کیا ہوگا, اللہ پہ توکل کریں. ٹھیک ہے, کیونکہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ نہیں ہے. اگر آپ خدا کی راہ میں ایک کام کر رہے ہیں تو خدا ہی آپ کو غیب سے دے گا. ٹھیک ہے, اس پہ توکل. اس کے بعد جو ہے اگر آپ ایکسٹرا آرڈنری بننا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنا لوگوں کے اندر نفوذ بہت اچھے انداز سے کرنا ہوگا. آپ کا اخلاق اتنا اچھا ہو کہ آپ کہیں سے گزر رہے ہیں, چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں, آپ ان کے ساتھ بیٹھ جائیں, ان کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیں. رسول اکرم نے بتایا یہ کر کے کہ کائنات کی سب سے بڑی ہستی ایک دفعہ گزر رہے ہیں, بچے کھیل رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے, ان کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آپ جو سب سے زیادہ آپ کو ایکسٹرا آرڈنری بننے کی طرف جو ہے جب آپ جا رہے ہیں, اس منزل میں جو چیز بوسٹ اپ کا کام کرے گی, جو چیز آپ کو بلند کرے گی, جو آپ کو بڑھائے گی, جو آپ کے جو ہے اسٹیپنگ میں اضافہ کرے گی, وہ ہے چھوٹی چھوٹی نیکیاں زیادہ سے زیادہ انجام دیں. ہر نیکی جو ہے جو چھوٹی نیکی نہیں ہے, جو ہم سمجھتے ہیں یار یہ کام چھوٹا سا ہے. اب میں ایک کوئی آپ کے پاس خیرات لینے کے لیے آیا, فقیر, آپ کے پاس 5 روپے تھے, آپ نے کہا یار 5 روپے دوں, اگر پیسے ہوتے 20 روپے ہوتے 50 روپے تو اچھا لگتا. نہیں, آپ 5 روپے دے دیں. اب آنے والا آپ کو نہیں پتا کہ اللہ نے کیا پتا فرشتہ بھیجا ہے آپ کو چیک کرنے کے لیے, کیونکہ آنے والا فقیر وہ کوئی جو ہے وہ خدا کی بڑی برگزیدہ شخصیت بھی ہو سکتی ہے, ہستی ہو سکتی ہے, فرشتہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کے پاس جو ہے آپ دے دیں, خدا دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے. اس سے کیا ہوگا, آپ کے ہاتھ میں سخاوت کا عنصر پیدا ہو رہا ہے اور آپ کا سفر خاص بننے کی طرف چل پڑا. اس کے علاوہ آپ ایک کام جو کر رہے ہیں اور اس میں ناکام ہوئے, مثال کے طور پہ بہت سے ایسے بچے ہوتے ہیں, اس کی مثال سب سے بڑی مثال ہمارے سامنے اگر اس انداز سے دیکھا جائے, نیوٹن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نیوٹن جو ہے وہ اس کا حافظہ بہت کمزور تھا, اس کا سر بڑا تھا. جب وہ کلاس میں آتا تھا بچے اس کے چھوٹا تھا, بچے مذاق اڑاتے ہیں بڑا سر والا بڑا سر والا. وہ اس کی وجہ سے کیا ہوتا تھا, وہ پڑھ نہیں پاتا تھا, اس کے اندر عیب نکالے جا رہے ہوتے تھے. آخر میں وہ بہت دفعہ گھر آتا تھا, رونا شروع کر دیتا تھا ہمیں والدہ سے کہ امی مجھے اس طریقے سے بچے کہتے ہیں. ماں نے کہا چھوڑ دو اسکول, آج سے میں تمہیں پڑھاؤں گی. نیوٹن نے 100 سے زیادہ ایجادات کی, اس کی ماں نے اس کی تربیت کی, اس کی بیس بنائی. ٹھیک ہے. اب اس نے کیا کیا, اس نے اپنے ایپ کو نہیں دیکھا کہ میرا سر بڑا ہے, وہ لگ گیا جہد مسلسل, ایک کام کیا, ایک تجربہ کیا, ایکسپیریمنٹ کیا, ضائع ہو گیا, پھر کیا 12 گھنٹے کرتے کرتے وہ اس کام میں کامیاب ہو گیا. ہمارے جو ہوتا ہے, ہمارے ساتھ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہ کام نہیں ہوتا, دوسری دفعہ کوشش کرتے ہیں وہ کام نہیں ہوتا, تیسری دفعہ کہتے ہیں یار نہیں بھائی یہ کام نہیں کر سکتا, ڈراپ کر دیتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں. تو ہم کبھی بھی ایکسٹرا آرڈنری نہیں بن سکتے. بار بار کریں, ناکام ہوں گے, اس کے بعد کامیاب ہوں گے. آپ ایک چونٹی کی مثال لے لیں جو ہمیں سبق دے رہی ہے. ایک چونٹی اگر اوپر دیوار پہ چڑھ رہی ہے, آپ دیکھیں کبھی کہ یہاں تک گئی, نیچے گر گئی, پھر چڑھنا شروع کر دی, تھوڑا سا اور اوپر گئی, پھر نیچے گر گئی, پھر چڑھنا شروع کر, پھر تھوڑا سا اور اوپر گئی, پھر آخر میں گرتے 1 2 3 4 5 10 اپنے اس مکان پہ منزل پہ پہنچ جائے گی. اتنی سی چیز ہمیں بتانا چاہ رہی ہے, اتنی بڑی چیز کو
کہ جس کو انسان نے اشرف المخلوقات بنایا ہے, جس کا دماغ سپر دماغ دیا ہے, ٹھیک ہے, سپر مائنڈ. اس کا تذکرہ تو قرآن کریم میں بھی ہے کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے, ان اللہ مع الصابرین. بالکل, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صبر بھی مسلسل کوشش جہد کے ساتھ کیا جائے. صبر یہ نہیں کہ ایک کام میں مجھ سے نہیں ہوا, دوسری دفعہ میں نے کوشش کی, اس کے بعد بیٹھ گیا کہ اللہ بس تو, نو, اللہ ایسے نہیں. آپ کو وہ کام کرتے رہنا ہے اور پھر صبر کرنا ہے. کام بھی کر رہے ہیں آپ, کوشش کر رہے ہیں خدا کی راہ میں, آپ کو ناکامی مل رہی ہے, آپ نے اس پہ صبر کرنا ہے, لیکن کام روکنا نہیں ہے, کام کرتے رہنا ہے. یہاں صبر کی بھی ڈیفینیشن اس طرح سے لوگ لیتے ہیں کہ بھائی آپ نے ایک کام کیا, 2 دفعہ کیا, 3 دفعہ کیا, وہ کام آپ سے نہیں ہوا, آپ بیٹھ گئے اور یا اللہ میں اس میں صبر کر رہا ہوں, تو مجھے مشکل سے نکال دے. نہیں, اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, جب تم بار بار ایک دروازہ کھٹکھٹاؤ گے تو تمہارے لیے کھول دیا جائے گا. دعا کیا چیز ہے؟ ایک دفعہ اللہ کی بارگاہ میں, 2 دفعہ, 3 دفعہ, 100 دفعہ اللہ یہ کام, یہ کام, یہ کام, یہ کام, یہ کام, آخر میں ہو جائے گا. اس لیے رسول اکرم ایک مثال دے رہے ہیں, دروازہ ایک بار بار کھٹکھٹاتے رہو, وہ دروازہ تمہارے لیے کھول دیا جائے گا. اگر میں اور آپ ایکسٹرا آرڈنری بننا چاہتے ہیں, مسلسل جہد, مسلسل کوشش, اخلاص کے ساتھ, ایمانداری کے ساتھ, دیانتداری کے ساتھ, اور گناہوں سے بچنے کے ساتھ, اپنی روح کو بلند کرنے کے ساتھ, اس طریقے سے ہم وہ سفر آگے آہستہ آہستہ بڑھا رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک جو بہت ہی اچھی جو مثال جو میں دوں گا آخر میں, جیسے جس کو ہم کلوز کر رہے ہیں اپنے اس ٹاپک کو, حضرت علی علیہ السلام امیر المومنین, کائنات کی بہت بڑی ہستی, جن کے لیے مختلف کتابیں بھری پڑی ہیں, جن کے اخلاق, کردار, جن کی لوگوں کے لیے خدمت, پوری زندگی وقف کر دی. ٹھیک ہے, اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. یہ ناظرین کے لیے ایک بہت الگ سی بات ہے جو نہیں, کہ حضرت علی علیہ السلام نے صرف مدینے میں 100 کنویں اپنے ہاتھ سے کھودے. 100 ویلز, 100 کنویں. ایک کنواں کھودنے میں آپ یہ مجھے بتائیں کتنی طاقت چاہیے, کتنا وقت لگتا ہے. اگر 80 فٹ کا, 70 فٹ کا, 100 فٹ کا آپ کنواں کھودے میں گئے تو اس میں کتنی انرجی چاہیے, کتنی محنت چاہیے. 100 کنویں کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے کھودے. جیسے ایک کنواں کسی جگہ پہ مدینے میں کسی قبیلے وہاں پہ کھودتے تھے, وہاں سے میٹھا پانی نکلتا تھا, وہاں کے لوگوں کو بلاتے تھے, بولتے تھے یہ لو, یہ پانی یہ تمہارے لیے, ہبا کرتے تھے, آگے بڑھ جاتے تھے. پھر دوسرا کنواں, تیسرا کنواں. 100 کنویں صرف مدینے میں کھودے. بنجر زمینوں کو آباد کیا ہے. بنجر زمینوں کو, ایک بنجر زمین پہ ہل چلانا کتنا مشکل کام ہے. مولا کائنات نے ان بنجر زمینوں پہ ہل چلا کے, پودے لگا کے, ان کو باغات بنایا, ٹھیک ہے, لوگوں کے لیے. اسی طریقے سے اپنی پشت پہ رات کو, جیسے ہم سنتے رہتے ہیں کہ رات کی تاریکی میں اناج, گندم, روٹیاں غریبوں میں تقسیم کر رہے ہیں, ڈھونڈ رہے ہیں مدینے میں, ادھر ادھر کہیں پہ بھی کوئی ہو. یہ کام ہے. اگر آپ ایکسٹراڈنری بننا چاہتے ہیں, آپ کو یہ کام کرنے پڑیں گے. آپ کو لوگوں کے لیے تکالیف اٹھانی پڑیں گی, خدا کی خوشنودی کے لیے, رسول اکرم کی خوشنودی کے لیے. اگر آپ اپنے جسم کو تکلیف دیں گے, پھر آپ کو راحت ملے گی, پھر آپ جو ہے خاص فرد بننے کی طرف جائیں گے. اسی لیے بڑے بوڑھے کہتے ہیں کہ اگر اپنے جسم کو دکھ دو گے تو ہمیشہ سکھ میں رہو گے, اگر اپنے جسم کو سکھ دو گے تو ہمیشہ دکھ میں رہو گے. اس کی مثال ایسے ہے کہ ہم جو ہے آرام پسند ہے, اپنے کام سے آئے, واپس آرام سے سو گئے, یا ہمیں کام کرنا ہی نہیں ہے, ہمیں لوگوں کی فکر نہیں ہے. ہمارے پڑوس میں میرا بھائی, میری بہن, ٹھیک ہے, میرا چچا, میرا تایا, کون کس تکلیف میں ہے, ہم صرف اپنا دیکھ رہے ہیں. اللہ پہلے ان کا حساب لے گا کہ تمہارے پڑوس میں بھوکا سو رہا تھا, اس کے ساتھ تم نے کیوں نہیں کیا. تمہارا بھائی جو ہے اس کے پاس کچھ نہیں تھا, تمہارے پاس آیا تھا ایک مومن بھائی, تم نے اس کو ایسے ٹھہلا دیا, اس کو ایسے واپس کر دیا. جو تم نے کمایا اس کا حساب بعد میں ہوگا, جس کے لیے کرنا تھا نہیں کیا, اس کا حساب اللہ پہلے لے گا. ایکسٹرا آرڈنری بننے کے لیے آپ کو وہ کام بھی کرنے پڑیں گے. پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھنا پڑے گا, اپنا صلہ رحمی کرنی پڑے گی والدین کے ساتھ, اپنے جو ہے وہ عزیز و اقارب کے ساتھ. کوئی تکلیف میں, کسی تکلیف میں ہے یا کوئی کمزور ہے مالی طور پہ, اس کو آپ سپورٹ کر سکتے ہیں, آپ کو سپورٹ کرنا پڑے گا. جو کام آپ کو آتا ہے وہ کام آپ کو کرنا ہوگا. آپ مثال کے طور پہ آپ ایک ڈاکٹر ہیں,
ٹھیک ہے. آپ جو ہے اپنی ایفرٹس, کسی کو جو ہے 3-4 بچوں کو ڈاکٹر بنا دیں, آپ کو پڑھائیں, جو آپ کام کر سکتے ہیں مالی طور پہ کر سکتے ہیں آپ کریں. یہ چیزیں آپ کو ایکسٹرا بنائیں گی, اس سے آپ ایکسٹرا آرڈنری بنیں گے. اگر صرف اپنی ذات کے لیے دیکھیں گے تو عام رہیں گے. اس لیے کہ جو بڑی ہستیاں ہیں انہوں نے کر کے دکھایا ہے کہ ایکسٹرا آرڈنری کیسے بنتے ہیں, انہوں نے نمونے دیے ہیں, اس کو ہمیں دیکھنا ہوگا. بڑی معنی خیز گفتگو رہی ہے اصغر علی سید صاحب ہماری ابھی تک, اور ظاہر سی بات ہے اس ٹاپک پہ مزید بھی بات کریں گے. میرے نزدیک ایک پوائنٹ اور ہے جو مس ہو گیا تھا, جس پہ بات کریں گے ہم انشاءاللہ اپنے نیکسٹ پروگرام میں. وہ یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی کہ رشتوں میں جو بات آتی ہے کہ رشتہ ہونا ہے تو ابھی لڑکی پڑھ رہی ہے یا ابھی جو ہے وہ اسٹڈیز ہو جائیں یا پھر ایسی باتیں, اس میں استخارے کو خاص طور پہ جو ہے وہ پوائنٹ بنایا جاتا ہے. اور تقریباً ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ استخارہ نہیں دیکھا جاتا, صرف اس کو جو ہے بنیاد بنا کے ٹالنے والی بات جو ہے وہ کر دی جاتی ہے. تو یہ بھی ایک براڈ ٹاپک ہے, یہ بہت بڑا ٹاپک ہے استخارہ, بالکل اس پہ بھی بات ہونی چاہیے اور ہم اپنے آئندہ آنے والے پروگرامز میں بھی بات کریں گے. ابھی تک کے لیے پروگرام عامر آن لائن کے ساتھ اپنے ہوسٹ سید منتظر اور ہمارے ہر دل عزیز شخصیت جناب اصغر علی سید صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.